الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اب ہم آتے ہیں چوتھا مسئلہ، 4 مسائل جن کا سیکھنا واجب ہے. پہلا کیا تھا؟ علم. نمبر 2 عمل، اور نمبر 3 دعوت. چوتھا مسئلہ ہے صبر. صبر علی الاذی. چوتھا مسئلہ ہے، کیا مطلب؟ علم. اب دعوت کی راہ میں جب انسان قدم اٹھائے گا تو لازمی چیز ہے اس میں صبر کرنے کی ضرورت آئے گی. تکلیف دی جائے گی، برا بھلا کہا جائے گا، طرح طرح سے ایذائیں پہنچیں گی. اگر آدمی صبر کا دامن چھوڑ دے تو کبھی دعوت کا کام کر نہیں سکتا. تو تینوں مسائل جو اس سے پہلے گزرے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں تینوں مسائل جو گزرے ہیں، کون؟ علم، عمل اور دعوت. یہاں تو مصنف رحمت اللہ علیہ سے بھی کریں کہ دعوت کے کام میں کیا؟ صبر. بلکہ دعوت کے کام میں صبر تو ہے ہی ہے. میں کہتا ہوں یہ تینوں مسائل جو بھی سیکھے گئے، علم، عمل اور تینوں میں صبر کی ضرورت ہے. علم حاصل کرنے میں کتنے صبر کی ضرورت ہے؟ بڑی ضرورت ہے. علم حاصل کرنے میں بڑی صبر کی ضرورت ہے. عمل میں بھی، اگر علم حاصل کرنے میں آخر تکلیفیں تو آئیں گی نا. علم حاصل کرنے میں جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، جو مشکلات آئیں، ان میں صبر کریں. نمبر 2، علم کے بعد آدمی عمل کرے گا تو عمل میں بھی صبر کی ضرورت پڑے گی، خاص طور سے اس زمانے میں. نمبر 3، دعوت کے میدان میں جب دعوت دے گا، تیسرے مسئلے پر عمل کرے گا تو اس کے اندر صبر کی ضرورت پڑتی. اسی لیے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ دعوت کے کام میں، دعوت کی راہ میں جتنی بھی قسم کی تکلیفیں آئیں، انسان اس کو کیا کرے؟ برداشت کرے. صبر کی 3 قسمیں ہیں. یا آپ یوں سمجھیں کہ ہاں، صبر کی 3 قسمیں ہوں گی. ایک ہے صبر علی الطاعہ. صبر علی الطاعہ. نمبر 2، صبر عن المعصیہ. صبر عن المعصیہ. نمبر 3، الصبر علی البلاء والآفات یا والمصائب. علی البلاء بلایا والمصائب. ہو گئی نا؟ کیا مطلب؟ پہلے صبر علی طاعت اللہ. پہلی قسم صبر کی جو ہے صبر علی طاعت اللہ، اس کا مطلب ہے کہ انسان اللہ تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری جب کرتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری، فرائض کی ادائیگی، سنن کی ادائیگی، اللہ اس کے رسول کے اطاعت، اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کرنے کی بنا پر جتنی بھی تکلیفیں اور دشواریاں برداشت کر آئیں، سب پر انسان صبر کرے اور اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کا دامن نہ چھوڑے. اس کو کہا جائے صبر علی طاعت اللہ. علی طاعت اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اسلامی احکام پر عمل کرنے میں
جتنی بھی دقتیں آئیں، جتنی بھی تکلیفیں آئیں، آپ صبر کریں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور دین اور شریعت کی رسی ہاتھوں سے نہ جائے. کتنی بھی تکلیف ہو آپ صبر سے ڈٹے رہیں، اس پر قائم رہیں، ہمت کریں. اس کو کہا تھا صبر علی طاعت اللہ. نہ مثلا آپ لوگ جانتے ہیں جیسے صحابہ کرام جب ایمان لاتے، حضرت بلال کو لے لیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، غلام تھے، ان کا آقا. پھر مکے کے اور لوگ اکٹھا ہو کے ان کو مارتے، پیٹتے، سزائیں دیتے، اور کیا کہتے ہیں؟ اسلام سے بعد آ جاؤ، اسلام چھوڑ دو. یہ کہتے نہیں. آخر میں کیا راستہ اپنایا؟ کپڑے اتار لیتے اور مکے کے تپتے ہوئے پتھریلی زمین پر ہاتھوں میں رسی باندھ کر کے گھسیٹتے تھے. لیکن ان کی زبان سے کیا نکلتا؟ احد. احد نہیں، بس ایک ہی اللہ ہے. لات اور عزا سب ہم نے انکار کیا، لا الہ الا اللہ. یہ صبر علی طاعت اللہ. حضرت عمار، ان کے باپ، ان کے والد یاسر، ماں سمیہ، تینوں جب مسلمان ہو گئے تو غریب لوگ تھے. مکے والے تکلیف دے رہے ہیں، ستاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں. بس یہی کہ ہاں اسلام سے بعد آ جاؤ. کتنی تکلیفیں دی جائیں، ہاتھ پیر باندھ دیتے، اونٹوں سے گھسیٹتے، ڈنڈے مارتے، کوڑے مارتے، جتنی بھی تکلیفیں ہو سکتی تھی. ایک دن تینوں کو باہر نکال کے گھر سے راستے میں کھڑے کر کے تینوں کو مار رہے تھے. سمیہ، عمار، باپ یاسر. ذرا سوچو، اتنے بڑے مکے میں کوئی ایک انسان نہیں تھا جو آ کر کے کوئی کہے کہ اس عورت کو کیوں مار رہے ہو. یعنی سمیہ ماں کو بھی مار دیتے. چلو آدمی مردوں کو مارتا، کم سے کم عورتوں پر نہیں رحم کرتا تھا. مرد کو اس قدر مار رہے تھے کہ بسا اوقات تو ایسا بھی کرتے کہ حضرت سمیہ کو بیچ میں لٹا دیتے اور دو اونٹ لا کر کے اپوزٹ کھڑا کر دیتے اور دونوں اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں میں رسی باندھ کر کے ایک کے ٹانگ میں حضرت سمیہ کا ہاتھ، دونوں ہاتھ، اور دوسرے میں ٹانگ، اور پھر باندھتے. اور چند نوجوان اس اونٹ کو مارتے کہ بھاگے اور چند نوجوان اس دوسرے اونٹ کو. اونٹ بھاگتے تھے اور دونوں کے درمیان تنکے رہ جاتی تھی، کھنچ جاتی تھی. بالکل ایک عورت ذات پر اتنا ظلم کر رہے تھے. نبی علیہ السلام گزرے ایک مرتبہ اور تینوں کو تکلیف دے رہے تھے. اللہ کے رسول دیکھے. اب لازمی چیز ہے، جب ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو کچھ دعاؤں کی اپیل کی، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اصبروا یا آل یاسر. یہ ہے صبر اللہ تعالی. اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. آل یاسر یعنی یاسر، بی بی سمیہ اور بیٹے عمار، تم تینوں صبر سے کام کرو، صبر کرو، جتنی بھی تکلیف دے رہے ہیں اس پر صبر کرو. لیکن فإن موعدکم الجنہ، چونکہ تم تینوں کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنا رکھا ہے. اتنا جب سن لیا، اتنا سن لینے کے بعد پھر تینوں کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہو گیا. سمیہ بھی، یاسر بھی، حضرت عمار، تینوں نے صبر سے کام لیا. اسی چیز کا نام ہے صبر علی طاعت اللہ. اس طرح سے صحابہ کرام کو جو تکلیف دی گئی، اسی تکلیف کو برداشت کرنا. اور نبی علیہ السلام کا فرمان، لا تشرک باللہ وإن قتلت او حرقت. تمہیں کاٹ کر کے بوٹیاں کر دی جائیں ایمان کے خاطر، تو جب بھی ایمان پر ڈٹے رہنا، گرچہ تمہاری بوٹیاں ہو جائیں. اور واقعی ایک چیز یاد رکھیے گا کہ
یہی صبر علی طاعت اللہ، صبر علی طاعت اللہ ہی ہمارے اندر آتا ہے، تبھی حقیقت میں ایمان کا مزہ ملتا ہے، تبھی ایمان کا مزہ ملتا ہے۔ جب تک یہ جذبہ نہ ہو جائے، صبر علی طاعت اللہ کا جذبہ نہ ہو، کبھی ایمان کا مزہ نہیں ملتا۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ رسول کی حدیث صحیحین کی ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں جس کلمہ گو میں پائی جاتی ہیں وہی اصل میں ایمان کا مزہ، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اس کو ملتی ہے۔ یہی چیز، یہی آج مفقود ہو گئی، اس لیے ایمان کا مزہ نہیں۔ یہ پہلی شرط ہے کہ ایمان، تین چیزیں جس انسان میں پائی جائیں گی اس کو پھر اسلام کا مزہ ملے گا، ٹیسٹ آئے گا، ذائقہ، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں اس کو مزہ ملے گا۔ تین چیزیں کون؟ نمبر ایک، من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، جس شخص کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب آ جائے، یہ پہلی چیز ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب آ جائے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اللہ اس کے رسول کی دل میں ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ اور یہی چیز جب انسان کو مل جاتی ہے، یہی چیز جب مل جاتی ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کی محبت جب غالب آ جاتی ہے، تو پھر انسان کے اندر وہ شوق و جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جان تو دے دیتا ہے لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نمبر دو، من احب عبدا لا يحبه الا للہ، من احب عبدا لا يحبه الا للہ، جو کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اپنا دنیاوی مفاد، دنیاوی چیزیں نہیں ہوتی، اور یہ بھی بہت ہی مشکل چیز ہوتی ہے۔ انسان من احب عبدا لا يحبه الا للہ، جو کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو محبت سے اس لیے کرتا ہے کہ اس کی محبت میں اللہ تعالی کی رضا خوشنودی ہے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ کیوں؟ دنیا میں جب بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ رشتے ناطے اور قرابت داری کے معاملہ کی بات ہوتی ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو قوم اور برادری کا ہوتی ہے، کسی سے محبت، فطری محبت، کسی سے محبت ہوتی ہے کہ ہمارا ہم وطن ہے، آپ اتنی دور ہیں، ابھی پتہ چل جائے کہ ہاں ایک آدمی تمہارے شہر کے ملک کا ہے تو ملک کا نام سن کر کے دل محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی سے انسان محبت کرتا ہے تو کبھی اس کے کچھ احسانات ہوتے ہیں، اس نے کچھ احسان کیا ہے، اس لیے احسان کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن جب انسان جس سے محبت کر رہا ہے اس سے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو فوراً محبت عداوت میں تبدیل ہو جاتی ہے، فوراً محبت عداوت میں تبدیل ہو گئی۔ کیوں؟ محبت اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی بلکہ محبت صرف دنیاوی اسباب کی۔ اسی لیے آج تجربہ کر لیں، آپ کا ایک رشتہ دار، آپ اس کو تحفے تحائف جب بھی ضرورت پڑتی ہے آپ دے رہے ہیں، خوب گنگاتا ہے، آپ کا خوب گنگاتا ہے، لیکن اور آپ سے بڑی محبت، آپ کا ادب احترام محبت، کبھی اولاد سے بھی زیادہ محبت کا اظہار کرے گا، لیکن آپ کے حالات
اچھے نہ ہوں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ جس رشتہ دار کی اتنی مدد کرتے تھے اب اپنے پیر پر اس کا بیٹا کھڑا ہو گیا ہے، اس لیے اب ابھی اس کی مدد کرنے کے بجائے کیا کریں کسی دوسرے کی. بس پھر ذرا دیکھیں 50 سالہ محبت جو ہے چونکہ اس کی وجہ سے تھی، احسان کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا، تو 50 سال کی جو محبت تھی عداوت اور نفرت میں اب جہاں بیٹھے گا شکایت کرتا ہوں. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اور تجربے کی بدر دیکھ لیں، یہ صرف چونکہ محبت اللہ کے لیے نہیں تھی، لیکن جب محبت اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی تو انسان اس وقت جو ہے وہ آپ دیتے ہیں جب بھی محبت کرے گا. اگر وہ یہ محبت کرتا ہے یہ رشتے دار ہے، اور رشتے داروں سے محبت جو ہے ایمان کی ایک شاخ ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، صلہ رحمی کرنا ضروری ہے. اگر یہ نیت ہوتی اس کی، یہ محبت اللہ کے لیے ہوتی کہ رشتے داروں سے محبت صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اگر اللہ کے لیے اس کی محبت ہوتی تو آپ اپنا لین دین بند کر دیتی تو کبھی محبت میں فرق نہ آتا. اس لیے ساری محبتیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، جبرائیل امین آئے نبی علیہ السلام کو. امام بخاری الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، کئی چیزیں اس میں ایک چیز ہے، جبرائیل امین نے فرمایا یا محمد حبیب من شئت، آپ جس سے چاہے محبت کر لیں، فإنک مفارق ہو، لیکن ایک دن تو جدا ہو جاتے ہو. دیکھا آپ نے، انسان جب اللہ کے لیے محبت کرے گا تو اس سے کچھ تکلیف بھی پہنچے گی تو نفرت میں تبدیل نہیں ہوگی. سمجھے نا؟ اسی لیے یہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے، لیکن اس کا مقام و مرتبہ بہت بڑا. کیا؟ من احب للہ عبدا لا يحب الا للہ. جب بھی کسی سے محبت ہو تو اس لیے محبت کی کیا ہے، وہ آپ اس سے محبت کریں. بھائی مومن ہے، دیندار ہے، لیکن پتہ چل گیا رے یہ تو ہمارے ملک کا نہیں ہے، پھر کیا ہو گئی وہ؟ بس محبت تھی اس لیے کہ آپ سمجھتے تھے کہ آپ کا ہم وطن ہے، لیکن جیسے پتہ چلا ہمارا ہم وطن نہیں، اللہ اکبر، ساری محبت کیا ہو گئی؟ وہ عداوت تبدیل ہو گئی. نمبر 3 جو خاص طور سے بھی بیان کرنا تھا ابھی کہ اللہ اس کے رسول ایمان کا مزہ کب ملتا ہے؟ جب صبر علی طاعت اللہ ہو. ایمان کا مزہ میں نے حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، سمیہ کا قصہ بتایا. اب ذرا دیکھو اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، من کریہ ان یعود فی الکفر. سمجھیں نا کہ انسمن احب عبدا ومن کریہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقا فی النار. اللہ نے جب اس کو اسلام و توحید سے نوازا، کفر و شرک سے نکال لیا ہے، تب دوبارہ کفر و شرک میں جانا، آگ میں جل کر راکھ ہو جانا تو گوارا ہو، لیکن آپ دوبارہ کفر اختیار کرنا اس کو گوارا نہ ہو. یعنی اسلام نامی اطاعت و فرما برداری، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اسلام پر قائم رہنا، اس کو اتنا اس کے نزدیک اہمیت ہو کہ اللہ سبحانہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّرْتَ، تمہیں کاٹ کر کے بوٹیاں کر دیا جب بھی اسلام نہیں چھوڑنا. اللہ سبحانہ یہ ایمان آ گیا تو واقعی پھر صبر علی طاعت اللہ کا یہ جذبہ ہو گیا، پھر ذرا دیکھو ایمان کا مزہ ملے گا. آج اطاعت کا، فرما برداری کا، دین پر چلنے کا جو مزہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ صبر علی طاعت اللہ ختم ہو گیا. ذرا سا تکلیف ہو جائے نمازیں ہم چھوڑ دیں، معمولی سے معاملہ بات ہو جائے
دین سے ہم ہٹ جائیں. صبر علی طاعت اللہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، شریعت کی پابندی میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں ہر تکلیف کو برداشت کر کے دین پر ڈٹے رہے نا، یہ صبر کی پہلی قسم ہے. صبر علی طاعت اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو صبر علی طاعت اللہ کا جذبہ پیدا کرے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے